ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اس امتحان میں جب سرخروئی حاصل کی، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کریم نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پھر جنت سے میٹھا عطا فرمایا۔ تو اس دن سے لے کر آج تک پھر قربانی کی حیت جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کو ذبح کر رہا ہوں، فلاں شخص کو میں ذبح کر رہا ہوں، فلاں عورت کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب شیطانی ہوگا، رحمانی نہیں ہوگا۔ یہ چونکہ اللہ کریم نے اپنے خلیل کا امتحان لینا تھا اور حضور کی امت کے لیے قربانی کو اور باقی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے قربانی کو مشروع کرنا تھا، تو وہاں امتحان بھی ہوا اور قربانی بھی مشروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، صحابہ کرام نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ہجرت کے پہلے سال سے لے کر 10ویں سال تک مکہ سے جب حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ میں آقا علیہ السلام کا سٹے 10 سال رہا۔ 11ویں سال 2 ربیع الاول سوموار کے دن حضور کا وصال باکمال ہوا۔ ان 10 سالوں میں حضور نے قربانی، ہر سال آقا علیہ السلام 3 قربانیاں فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ایک اپنی طرف سے، ایک اہل بیت اطہار کی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے جب آقا علیہ السلام کو یہ قربانیاں کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ اتنے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، حضور یہ کس نبی کی سنت ہیں، کس نبی کا طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ کریم نے کیا اجر اور ثواب رکھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے اور تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا، جو جانور اللہ کی رضا کے لیے تم قربانی کے طور پر ذبح کرتے ہو، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ کریم ان بالوں کی مقدار قربانی کرنے والوں کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ وہ قربان کیے ہوئے جانور میدان محشر میں پل صراط سے گزرتے ہوئے تمہارے لیے سواریاں ہوں گے۔ پھر ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دن جس روپے سے، جس پیسے سے، جس مال سے قربانی کا جانور خرید کے ذبح کیا جاتا ہے، کائنات کا کوئی مال، کوئی دولت اس پیسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے قربانی کی روح کو بھی بیان فرمایا۔ اسی سورہ حج میں اللہ کریم نے آقا علیہ السلام پہ جو آیات نازل فرمائیں، اور اس میں جمیع عبادات کی روح کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی بنتی ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں لوجہ اللہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ اگر حج اور جہاد جیسی چوٹی کی عبادت بھی دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں وہ جہاد جیسی عبادت بھی انسان کے لیے دوزخ میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ مشکات شریف کتاب العلم کی غالباً 10ویں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے 3 اشخاص کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے عالم اور قاری کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن یہ بھی ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں جائے گا۔ کیوں اس کو لایا جائے گا؟ پوچھا جائے گا
بتا میری نعمتیں تجھے دنیا میں کتنی ملی تھی؟ باری تعالیٰ تیری نعمتوں کو میں نے پایا، میں نے دین سیکھا، میں نے پھر ساری زندگی لوگوں کا دین سکھایا، وہ ساری زندگی کی اپنی کارکردگی بتائے گا۔ میں نے اتنوں کو قرآن پڑھایا، اتنوں کو علم پڑھایا، اتنی مسجدیں بنوائیں، میں نے اتنوں کو دیندار بنایا۔ اللہ فرمائے گا میری بارگاہ میں آج میرے لیے تو کیا لایا ہے؟ باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیرے لیے تو ہے۔ فرمائے یہ دھوکہ لوگوں کو دے سکتا ہے، میں تو تیری نیت سے واقف تھا، جو کچھ کرتا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ لوگوں نے واہ واہ بھی کی، تیرے اچھے قرآن پڑھنے پر انہوں نے داد بھی دی اور تیرے خوبصورت علم کے انہوں نے چرچے بھی کیے، مگر اس ساری زندگی کی سٹرگل میں میری رضا کہیں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا میرے فرشتوں دکھلاوے کا قرآن اور دین پڑھنے والے کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ سخی اور جواد جس کے دروازے پر، جس کے ڈیرے پر لوگوں کا رش رہتا تھا، تو کیا کرتا تھا؟ مولا میں نے اتنے بیواؤں کے گھر بھرے، میں نے اتنی یتیموں کو مال دولت عطا کیا، میں نے اتنے بے بس لوگوں کو کپڑے دیے، اپنی ساری زندگی کی کارکردگی بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے کیا کر کے آیا؟ صرف تیری نیت یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگوں نے تیری سخاوت کے چرچے کیے، لوگوں نے تجھے وقت کا حاتم طائی بھی کہا، تجھے فیاض کہا، سخی کہا، جواد کہا، اور وہ تعریفیں سن کے تیرا سینہ چوڑا بھی ہوتا تھا۔ اگر میرے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا تو آج میری رحمت میں حصہ ہوتا۔ یہ بھی دوزخ میں۔ حتیٰ کہ آقا نے فرمایا وہ شخص جس نے گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، ہر مبارک اور قریبی رشتے کو چھوڑا، کس لیے؟ الہ کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، گھر سے نکلا، کفار سے لڑ پڑا، دین کے دشمنوں سے لڑتا رہا، اس کو گولیاں لگی، تیر لگے، نیزے لگے، سینہ جسم چھلنی ہوا، شہید ہو گیا، یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو نے کیا کیا؟ مولا تیرے دین کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا بے ایمان تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ بچ کے آ گیا تو غازی کہلاؤں گا، مر گیا تو شہید کہلاؤں گا، تو شہید ہوا، لوگوں نے تیری لاش کو کندھا دینا بھی سعادت سمجھا، مگر اس سارے پروسیس میں میری رضا کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کے دوزخ میں پھینکو۔ تو دوستو ساری زندگی دین پڑھنے پڑھانے والے بھی دوزخ جا رہے ہیں، ساری زندگی مال خرچ کرنے والے بھی دوزخ جا رہے ہیں، اور خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے والے بھی دوزخ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ چوٹی کی عبادتیں کرنے والے دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ نیت کا فطور ان کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، نیت کا کھوٹ ان کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے آقا علیہ السلام چندہ لے رہے ہیں غلاموں سے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی ستو لا رہا ہے، کوئی سونا لا رہا ہے۔ ایک غلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں 1 کلو کھجوریں لائے، حضور میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے جا کے محنت مزدوری کی، 1 سیر کھجوریں لایا ہوں، آقا میری گزارش یہ ہے کہ آدھا کلو گھر کے لیے ہے، آدھا کلو لشکر اسلام کے لیے قبول کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو ہریرہ اس کی آدھا کلو کھجوریں اس پوری ڈھیری پر جو صحابہ کرام کی طرف سے جمع ہوئی ہے اس کے اوپر پھیلا دو، مجھے یقین ہے کہ اس کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ سب کی خیرات قبول کر لے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے نیت کی صفائی کے ساتھ اگر اس کی بارگاہ میں آدھا سیر کھجوریں دی جائیں تو خود بھی قبول ہوتی ہیں، دوسروں کی خیرات کی بھی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، اللہ کی رضا اس عبادت میں نہ ہو تو چوٹی کی عبادت بھی انسان کے لیے دوزخ کے ایندھن کا سبب بنتی ہے۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث پاک جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی
راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جبریل آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، انہوں نے 4 سوالات کی، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ متسا، حضور قیامت کب آئے گی؟ اگر اس کا حتمی علمات نہیں بتانا چاہتے تو حضور اخبرنی عن اماراتہا، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ تیسرے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو جب بھی کوئی عبادت کرے، جب بھی کوئی ایسا عمل کرے جس کا تعلق عبادت سے ہو،